بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجئے۔ نصیب اے جینا ڈن دکھاوے، جو وقت شاکر جا منہ وٹاوے، شیطانہ کولوں میں آپ بچساں، منافقاں تو خدا بچاوے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میں سرائیکی اجرک پہنے ہوئے آپ کے درمیان موجود ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ سرائیکی وہ زبان جس میں سندھ کی مٹھاس ہے، پنجاب کی روانی ہے، صوفیہ کی محبت ہے اور بہت کچھ ہے جو لگ بھگ 5000 سال قدیم اس تہذیب اور اس ورثے کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کی امین ہے۔ سرائیکی زبان میں سرائیکی وسیب جس کو کہا جاتا ہے، اس میں شاعری کے اس قدر متن و مزاج ہیں اور اس قدر اس کے اندر مضامین ہیں، الفاظ کا استعمال اس قدر زیادہ ہے اس کے اندر کہ بعض وقت بہت سے الفاظ جو ہمیں کسی اور زبان کے لگ رہے ہوتے ہیں، ذرا سی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرائیکی کا کلام ہے۔ ہماری آج خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے درمیان سرائیکی کے اوپر اتھارٹی مانے جانے والے ایک بہت بڑے استاد، شاعر، ادیب اور محقق ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ملتان جو صوفیہ کی سرزمین ہے، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ آپ وہاں استاد بھی ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، ریڈیو پہ پروگرام کرتے ہیں، کئی کتابیں آپ کی آ چکی ہیں، خاص کر جو سرائیکی کے حوالے سے ان کی تحقیق ہے اور جو ریسرچ ہے اس پر ان کا کام ہے۔ زبانیں کس طرح لوگوں کو جوڑتی ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کا دل موہ لیتی ہیں، یہ کم سے کم سرائیکی زبان کے حوالے سے ہمارا تجربہ یقینی طور پہ ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سرائیکی زبان میں اگر پاکستان کے جتنے بھی سنگرز ہیں، جتنے بھی گانے والے، خاص کر لوک فنکار جتنے ہیں، انہوں نے سرائیکی میں ضرور کچھ نہ کچھ گایا ہے۔ بلکہ آج کل تو لوک اور فوک کے علاوہ بھی جو پاپ سنگرز ہیں اور دوسرے سنگرز ہیں، انہوں نے بھی سرائیکی کو ضرور آزمایا ہے، اپنایا ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو مٹھاس ہے، جو شیرینی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف موہ لیتی ہے، ان کا دل موہ لیتی ہے، ان کو اپیل کرتی ہے۔ تو سرائیکی زبان کیا ہے، شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے، سرائیکی کا تاریخ کیا ہے، اس کا بہتر جواب ہمیں آج مل سکتا ہے، کیونکہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر سید مقبول گیلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی خوبصورت ہمیں سرائیکی اجرک تحفے میں دی۔ ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بھی دی، ہمارے پروڈیوسر احمد شاہین صاحب کو بھی دی اور دوسرے لوگوں کو دی، تو بہت بہت شکریہ اس اجرک کا۔ جی، ہماری محبت ہے، خلوص ہے، اسی کے ساتھ تو ہم آئے ہیں جی آپ سے ملنے کے لیے۔ اور میں اسلام اردو چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس چینل کے ناظرین کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں، باتیں کر سکوں جی اور اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، ظاہر ہے ہمارے لیے یہ کوئی نئی زبان نہیں ہے۔ سرائیکی ہم بچپن سے مختلف حوالوں سے سنتے آ رہے ہیں، چاہے پاکستانی کسی شہر سے بھی تعلق ہو، بلکہ بر صغیر کے کسی شہر سے تعلق ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف لوگوں نے، مختلف گلوکاروں نے اس کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے۔ تو سرائیکی بنیادی زبان کیا ہے، یہ میرا سوال اگر آپ سے ہو تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں تاریخی حوالوں سے؟ سرائیکی زبان کی معلوم تاریخ ہے نا جی، وہ 5000 سال سے بھی زائد ہے۔ اچھا، جو معلوم تاریخ ہے، اب اس سے پہلے تو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جب سکندر اعظم نے ملتان پہ حملہ کیا تھا، ان کی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت بھی ملتان میں سرائیکی بولی جا رہی تھی۔ صحیح۔ اور البیرونی نے تو اس کو لاکھوں سال پرانی زبان کہا ہے۔ اچھا، کتاب الہند ہے جو البیرونی کی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں نا، تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ ملتان جو ہے زندہ شہروں میں، جو قدیم شہر ہیں اور زندہ ہیں ابھی تک، ان میں یہ آج بھی وہیں کھڑا ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھا۔ اس پہ حملہ آور آتے رہے، حملے کرتے رہے، لیکن یہ شہر برباد نہیں ہوا، ویسے ہی آباد ہے۔ یہ وادی سندھ کا کیپٹل بھی رہا، مغلیہ دور میں صوبہ ملتان بھی رہا۔ اس کی اتنی بڑی تاریخ ہے جس کو ہم 5000 سے پیچھے نہیں معلوم کر سکتے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملتان نے اپنے آپ کو منوایا ہے اپنی تہذیب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے اور خاص طور پر زبان کے حوالے سے۔ جی اچھا، دیکھیں یہ بات تو آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا کہ ایک 5000 سال قدیم زبان ہے اور آج بھی زندہ ہے۔ ضرور اس نے فروغ بھی پایا اور بہت طویل عرصے تک دیکھ رہے ہیں ہم کہ بہت، آپ نے جیسے تذکرہ کیا خیرپور یونیورسٹی میں اور مختلف جگہوں پہ بھی آج بھی اگر جو گلوکار ہیں وہ سرائیکی میں گانے گاتے ہیں اور زبانوں میں نہیں گاتے،
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملاً اس طرح سرائکی رائج نہیں ہو سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ حکومت نے اس زبان کو سرکاری سطح پر اہمیت نہ دی. اس کی آپ مثال دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جب زبان بنگالی کو نہیں مانا گیا تو وہ تو الگ ہی ہو گئے. تو زبان کی ہوتی ہے، اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جو کہتا ہے کوئی زبان مرنے نہ پائے، ہر زبان زندہ رہنی چاہیے، اور 21 فروری کو عالمی زبان مادری زبانوں کا دن بھی منایا جاتا ہے کہ ہر زبان کی اہمیت ہے. اب یہ کوشش ہم نے کی، اور اس وقت پاکستان میں سرائکی زبان میٹرک کی سطح سے لے کر پی ایچ ڈی کی سطح تک پڑھائی جا رہی ہے یونیورسٹیوں میں. پہلے یہ نہیں تھی. تو اب یونیورسٹیوں میں آنے سے، تعلیمی اداروں میں آنے سے اس کی اہمیت بڑھی ہے. اور اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد کے سروے کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ جو کتابیں چھپتی ہیں وہ سرائکی زبان میں چھپتی ہیں. اچھا. اس کے خاص طور پر شاعری میں. اچھا. سرائکی میں جو مشاعروں کی روایت ہے، شاعری کی روایت ہے، صدیوں پرانی ہے. مشاعرے منعقد ہوتے آ رہے ہیں، اور شاعری سب سے زیادہ سنی اور پڑھی جاتی ہے نثر کی نسبت. اور سرائکی شاعری تو ایسی شاعری ہے، کہتے ہیں نا سرائکی زبان بہت میٹھی زبان ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ملتان کے لوگ اتنے میٹھے ہیں جو ملتان کے لوگوں سے ملے انہیں شوگر ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. کیونکہ سرائکی زبان بھی میٹھی ہے، سرائکی بولنے والے بھی میٹھے ہیں. تو نہیں جناب، ملتان کے بارے میں تو بہرحال ساری تاریخ گواہ ہے کہ وہاں ہمیشہ سے صوفیہ کا جو عمل دخل رہا، اور اس سے پہلے کی جیسے آپ نے بات کہی، جی جی، کچھ تو محبت تھی جو سب کو کھینچے لیے چلی جا رہی تھی. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں دہلی گیا تو وہاں مجھے ایک بوڑھا ہندو ملا. اس نے جب معلوم ہوا اسے کہ یہ ملتان کا ہے تو اس نے کہا جائیں نہ ڈٹھا ملتان، نہ وہ ہندو نہ مسلمان. اور پھر اس نے کہا آگرہ اگر دلی مگر ملتان سب کا پدر. اچھا. اس ہندو نے کہا کہ آگرہ اگر دلی مگر ملتان سب کا پدر. اور پھر جائیں نہ ڈٹھا ملتان، نہ وہ ہندو نہ مسلمان. تو ملتان کی اتنی اہمیت ہے سرائکی زبان کی. جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا گئے ہیں، دوسرے ملکوں میں گئے، اب بھی وہاں بیٹھ کے سرائکی بول رہے ہیں. بے شک انڈیا کے بہت سے شہروں میں، مطلب وہاں لاکھوں کروڑوں میں سرائکی بولنے والے ہیں. اچھا سر، یہ تو خیر زبان کی تاریخ کے حوالوں سے ظاہر ہے، یہ تو زندگی بھر گفتگو اس پہ تو ہوتی رہ سکتی ہے اور ہوگی. آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ضرور کہ مادری زبان تھی سرائکی اور سب کچھ تھا، کیا آپ نے اس میں جو علم کی ایک بالکل تفصیل سے آپ نے علم حاصل کیا، نہ صرف آپ نے اس میں پی ایچ ڈی کیا بلکہ آپ اس میں پڑھاتے بھی ہیں، کچھ ذرا اپنا تعلیمی پس منظر ہمیں بتائیے سرائکی کے حوالے سے خاص کر کے. دیکھیں جی، مجھے زبانوں سے تو محبت ہے کہ ساری زبانیں مجھے پسند ہیں. کسی سے تعصب نہیں رکھنا، ہر زبان کا احترام بھی کریں، اس سے محبت کریں، تعصب کے اینک اتار کے ہر زبان کو پڑھیں. اس کے بنا تو میں نے اس پر سب سے پہلے تو میں نے ایم اے فارسی کیا جناب. اچھا. اس کے بعد میں نے ایم اے پنجابی کیا. سب سے پہلے ایم اے فارسی کیا؟ سب سے پہلے میں نے، کیونکہ دیکھیں جی بر صغیر میں تو فارسی ہے، اور اردو میں تو ساری فارسی کے الفاظ بھی ہیں، عربی کے ہیں. اسی طرح سے میں نے پھر ایم اے سرائکی بھی کیا. محبت بڑی سرائکی سے، تو پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی سرائکی میں کی. اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر سرائکی زبان میں لکھنے کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوا، خاص طور پر تحقیق کے حوالے سے. اچھا. کہ تو میرے کوئی 20-25 کے قریب آرٹیکل سرائکی زبان کے حوالے سے چھپ چکے ہیں. ایچ ای سی کے جو ریکگنائز ریسرچ جرنلز ہیں ان میں چھپ چکے ہیں عالمی سطح پر. اچھا. اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں جہاں بھی میں جاتا ہوں سرائکی زبان و ادب کی نمائندگی کرتا ہوں، چاہے وہ نیشنل کانفرنسز ہوں، انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں، سیمینارز ہوں، انٹرنیشنل سیمینارز ہوں، ریڈیو ٹی وی کے پروگرام ہوں، سرکاری سطح پر یا نجی سطح پر، سب میں جا کے سرائکی زبان کی نمائندگی کرتا ہوں. شاعری کے حوالے سے یہ تو آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے. آپ پڑھاتے بھی ہیں سرائکی؟ جی پڑھاتے بھی ہیں، ایم فل لیول پہ بھی پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی لیول پہ بھی پڑھاتے ہیں، ایم اے لیول. کیونکہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہر بندہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں، چھوٹی کلاسوں سے پڑھ کے نا. جو ایم فل میں ریسرچ کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی میں کر رہے ہیں تو ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے طالب علموں کو رہنمائی بھی دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، انہیں گائیڈ کرتے ہیں. تو پی ایچ ڈی میں آپ کا کیا مین تحقیقی مقالہ کیا تھا؟ میرا تھا جی قرآن حکیم کے سرائکی تراجم کا تقابلی اور تنقیدی جائزہ. سبحان اللہ. تو میں نے یہ صدیوں کا کام اکٹھا کیا، اور میں نے 18 سرائکی تراجم قدیم، جو مطلب ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہوئے، کوئی چھپ سکے کوئی نہیں چھپے. اسی طرح میں نے سرائکی دینی ادب پہ کام کیا، اس میں انجیل کے سرائکی تراجم. اچھا. وہ انگریزوں نے چھاپے 1890 میں، وہ میں نے ڈھونڈے. پھر اسی سے ہم نے لیا کہ جب انجیل کے سرائکی تراجم انگریزوں نے 1890 میں پاکستان میں آ کر چھاپ دیے تو کیوں نہ ہم سرائکی کے قرآن کے جو تراجم ہیں وہ ان کو بھی سامنے لے آئیں. پھر میں نے سرائکی سیرت نگاری پہ بھی کام کیا.
کہ پاکستان میں جن لوگوں نے سرائیکی زبان میں سیرت نگاری لکھی ہے وہ بہت سی کتابیں چھپی، وہ میں نے اکٹھی کی، ان پر ایک تحقیقی کام کیا. اسی طرح لندن یونیورسٹی میں ڈاکٹر کرسٹوفر شیکل ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. انہوں نے سرائیکی زبان میں مطلب کئی کتابیں لکھی. انہوں نے سرائیکی زبان میں کتابیں لکھی. انہوں نے پی ایچ ڈی بھی سرائیکی میں کی. یہاں جو لندن یونیورسٹی کا سکول ہے نا اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کا، وہاں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے سرائیکی زبان پر تحقیقی کام کیا. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو تو چلتی رہے گی، بات چیت تو کرتی رہے گی، لیکن جو سرائیکی کی جو مٹھاس ہے، وہ کانوں میں جو رس گھولنا ہے، وہ اب آپ شروع کیجئے اور ہمیں کچھ مٹھاس اپنی ذرا ضرور سنائیے. سرائیکی شاعری سننا چاہیں گے ہم آپ کی. اچھا جی. کیونکہ وہ کلام کی جو چاشنی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. جی میں اپنی ایک غزل پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دکھ دا حال سناواں کیویں، دکھ دا حال سناواں کیویں، من اپنا پرچاواں کیویں. واہ. دکھ دا حال سناواں کیویں، من اپنا پرچاواں کیویں، گھر تاں اج وی روٹی کہنی، گھر تاں اج وی روٹی کہنی، بکھے بال سماواں کیویں. واہ واہ. گھر تاں اج وی روٹی کہنی، بکھے بال سماواں کیویں. کیا بات. پیار پریت دا موسم ٹر گئے، پیار پریت دا موسم ٹر گیا، مونج دی سیج سہاواں کیویں. کیا بات ہے. اور میرے اپنے کھوٹ کماگن، کیا بات. میرے اپنے کھوٹ کماگن، غیر تے دوش میں لاواں کیویں. کیا بات. شعر دیکھ سو. دریا اج وی خونی لگ دے، دریا اج وی خونی لگ دے، دریا اج وی خونی لگ دے، کچے گھڑے تے آواں کیویں. کیا بات ہے. دریا اج وی خونی لگ دے، کچے گھڑے تے آواں کیویں. اور دل جو رب دی گول اچ کہنی، دل جو رب دی گول اچ کہنی، پوریاں تھیویں دعاواں کیویں. کیا بات ہے. دل جو رب دی گول اچ کہنی، پوریاں تھیویں دعاواں کیویں، دکھ دا حال سناواں کیویں، من اپنا پرچاواں کیویں. کیا بات ہے. بہت خوب. اچھا جو بنیادی جو اوزان ہے، بحر ہے، وہ سب وہی رہتی ہے سرائیکی میں، کوئی فرق نہیں ہے. وہ تو اصول ہے نا جی شاعری کے، وہ تو چلیں گے. یہ نہیں کہ یہاں کوئی اصول منہا ہو جاتے ہیں، کوئی رعایت ملتی ہے، نہیں. جیسے شاعری کے عروض ہیں، وزن، بحر، ردیف، قافیہ، ہر چیز وہ سب ویسے کا ویسے. بالکل اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے بغیر تو شاعری نہیں ہے جی، وزن کے بغیر. یہ تو بات آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمائی. اچھا سرائیکی کو خاص کر کے جو غزلوں کو اور گانوں کو اور گیت کو وہ سنگرز نے اور لوک فنکاروں نے ایک بہت بام عروج پہ پہنچایا. مختلف الفاظ جو عام لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتے تھے وہ اس کو کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جیسے کہا کہ مشاعروں نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں گائکی نے زیادہ کردار ادا کیا. بالکل. اس میں دیکھیں جی صوفیہ جو ہیں نا، ان کی جو آستانے تھے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا گانے کا. جی قوالیاں بھی ہوئیں. اب پھر جو بابا فرید آئے، پھر خواجہ غلام فرید تک کا جو سفر ہے، جو خواجہ غلام فرید کا دیوان فرید ہے، اس میں جو 271 قافیاں ہیں، وہ جو سرائیکی میں جو وہ گلوکاروں نے گائیں، میرا عشق بھی توں، میرا یار بھی توں، میرا دین بھی توں، میرا ایمان بھی توں. اچھا وچ روہی دے راندھیاں، نازک نازو جٹیاں، مطلب بہت سے. پھر بلے شاہ کا کلام آیا تو بہت سے شاعروں نے، یا شاہ حسین کو دیکھ لیتے ہیں، ماں اینی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نہیں. تو ان شاعروں نے جو ہے عورت بن کر جی اپنے آپ کو پیش کیا. کوئی سسی بن گیا، کوئی ہیر بن گیا. جو عورت پر ظلم ہوئے معاشرے میں یا عشقیہ داستانوں میں، ان کو نمایاں کیا، وہ بہت مقبول ہوئے. تو گلوکاروں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایسے کلام سننا پسند کرتے ہیں جس میں عشقیہ داستانیں بھی ہوں، تصوف بھی ہو، پیار محبت بھی ہو، تو انہوں نے سرائیکی کو گانا شروع کیا. تو اس مٹھاس نے، سرائیکی زبان کی مٹھاس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، گلوکاروں کو بھی اٹریکٹ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زبان کے جو گلوکار ہیں، خاص طور پر فوک جو ہیں، وہ سرائیکی زبان کا تڑکا ضرور لگاتے ہیں اپنی موسیقی کو. تو جب تک وہ سرائیکی نہیں گاتے، اور لوگوں کی فرمائش آتی ہے، جب آپ کہیں بھی کنسرٹ ہو رہا ہو تو فرمائش آتی ہے دیجیے کوئی سرائیکی سنائیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سرائیکی زبان کا مٹھاس، اور پھر آگے صوفیہ کی جو زبان ہے یہ، کیونکہ صوفی کے 3 اصول ہیں جی: جمع نہ کرے، تمع نہ کرے، منع نہ کرے. تو صوفیہ نے سب کو مطلب دل سے لگایا، ہندوؤں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سب اس کے آستانے میں آ رہے ہیں. آج بھی اجمیر شریف میں آپ دیکھیں گے ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں. داتا دربار پہ جائیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی وہاں کوئی تفریق نہیں ہے کسی مذہب کی، کسی رنگ نسل کی، سب کے لیے کھلے ہیں جی. تو محبت کا جو درس سرائیکی شاعری میں ملا نا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا. خواجہ غلام فرید نے کہا، آ چنوں رل یار،
پیلوں پکیاں نیوے آج چڑوں رل یار. اس کا مطلب کہ ہم نے رل مل کے رہنا ہے, مل کے رہنا ہے, بالکل صحیح بات. الگ الگ نہیں آپ رہنا. کا اسی بات سے جو پیغام ملتا ہے ناظرین ہمیں کہ ہمیں رل مل کے رہنا ہے, ہمیں بھی رل مل کے رہنا ہے. ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم آپ کی لائیو کال بھی لیں گے اور آپ کی بات بھی کریں گے, بات بھی کرائیں گے ڈاکٹر مقبول صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی سرائیکی گلوکاری کے حوالے سے, تو آپ نے بھی ایک گیت بڑا خوبصورت لکھا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیں وہ گیت سنائیں تو بڑا زبردست جو گیت. فوک میوزک ہے جی سہیل صاحب, کہ اس کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں, کہ وہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. بے شک. اس کا نہیں پتہ کہ اس کا جو یہ ردم ہے کس نے بنایا ہے, موسیقی کس بڑا نے جاندار بنائی ہے لیکن. ہاں جی, لیکن یہ صدیوں سے سینہ باسینہ منتقل ہوتا جا رہا ہے. اور جب بھی یہ کہیں گایا جاتا ہے کہ لوگوں کی سانسیں رک جاتی ہیں, لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں, گا رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی محفلوں میں یہ گنگنایا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ لوگ مطلب مدہوش ہو جاتے ہیں. بالکل, ہماری آڈینس بھی یقینی طور پہ مدہوش ہوگی جو دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کو. سہیل صاحب ویسے تو یہ ہر دل کی کہانی ہے نا, جو محبت ہے, پیار ہے. لفظ تو چار ہیں, میم ہے بیت محبت, لیکن ان الفاظ نے جوڑنے کا جو عمل رکھا ہوا ہے وہ محبت ماں سے بھی ہے, وہ بہن سے بھی ہے, دوستوں سے بھی ہے, وطن سے بھی ہے, اپنی زبان سے بھی ہے, دھرتی سے بھی ہے. لیکن یہ جو محبت ہے نا, ایسا جذبہ ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے. واہ واہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, کالر سے کال لے لیتے پھر ہم آپ سے وہ سنیں گے گیت. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں گیلانی صاحب کا شاگرد ہوں, اور کیا نام ہے؟ پروگرام فالو کر رہا تھا تو میں نے کہا میں فون کروں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی اگر گیلانی صاحب سے بات ہو سکے. جی بات ہو رہی ہے, گیلانی صاحب سن رہے ہیں. بات کریں مجھے سر, اگر آپ پہچان سکیں تو. میں پہچان گیا, ڈاکٹر ثاقب محمود ہیں, مانچسٹر میں رہتے ہیں. کیا بات ہے. ثاقب جاوید سر, ثاقب جاوید. ثاقب جاوید میرے اسٹوڈنٹ ہیں جی, FSC میں میرے پاس پڑھتے رہے, مجھے یاد ہے آج تک. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر MBBS کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد یہ مانچسٹر آ گئے ہیں, یہ یورالوجی میں کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ ثاقب جاوید, بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا, آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب یقیناً پروگرام دیکھتے رہیے, آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے کلام بھی سننے کو ملے گا اور یقیناً گیت بھی سنیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. چٹڑے پدھرتے بے کر دل لٹوئی ہم وے, ہی سانگے اتھ آئی ہم وے. چٹڑے پدھرتے بے کر دل لٹوئی ہم وے, ہی سانگے اتھ آئی ہم وے. آ میرا دلدارا, میرے سینگیاں دا سردارا, آ میرا دلدارا, آ میرا دلدارا, میرے سینگیاں دا سردارا. دل لٹ تاں گھدو جگ سارا, تے میں تاں پرئی ہم وے, ہی سانگے اتھ آئی ہم وے. چٹڑے پدھرتے بے کر دل لٹوئی ہم وے, ہی سانگے اتھ آئی ہم وے. اڈ پھڈ ویندیاں کونجاں, میں کیندا در ونج ڈھونڈاں. اڈ پھڈ ویندیاں کونجاں, اڈ پھڈ ویندیاں کونجاں, میں کیندا در ونج ڈھونڈاں. میجاں اللہ لہے سی مونجھاں, تے سنجنی جئی ہم وے, ہی سانگے اتھ آئی ہم وے. چٹڑے پدھرتے بے کر دل لٹوئی ہم وے, ہی سانگے اتھ آئی ہم وے. چڑنگ پئی جو چولے, اساں ہاسے کملے بھولے. چڑنگ پئی جو چولے, چڑنگ پئی جو چولے, اساں ہاسے کملے بھولے.
तेरे इश्क दे चुण चुण कोले ते भा भड़कई हम वे ही सांगे इत आई हम वे। वाह, बहुत खूब। आ मेरा दिल जानी जिंद जान करा कुर्बानी, आ मेरा दिल जानी आ मेरा दिल जानी जिंद जान करा कुर्बानी, गल पई हम इश्क दी गानी ते खड़ ठमकई हम वे ही सांगे इत आई हम वे। वाह, चिटड़े बहुत खूब। पधर ते बह कर दिल लुटवई हम वे ही सांगे इत आई हम वे ही सांगे इत आई हम वे। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्या खूबसूरत गीत आपने सुनाया है। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? डॉक्टर सईद बात कर रहा हूँ जी, लुटन से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत डॉक्टर्स अच्छा के प्रोग्राम फोन आ कर रहे हैं आज, लग माशाल्लाह। रहा है डॉक्टर सारे काम काज छोड़ के सराय की प्रोग्राम देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो जी उस इलाके से हूँ, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर मकबूल साहब, गिलानी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे शेर भी आपको सुना रहे हैं और बात भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं बहावलपुर से हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल वाला है जनाब, कैसे हैं? नहीं, सही सराय की तो ठीक बात है ना, करें भाई, सराय की सराय होती में ना, क्यों नहीं सराय की होती। मैं सिर्फ परसों लूटन भी गया हम, पता जी? लगा, परसों मैं लूटन आया हम, लूटन शहर। माशाल्लाह, अच्छा अच्छा, खुशबू आंदी पी है लूटन चो जड़ी है थोड़ी होसी ना वाल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मास्टर भी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर तो की ताई, मेरे यादां भी बहावलपुर नाल बहुत सारे हैं। बहावलपुर अच्छा। शहर में को बहुत पसंद है। क्या बात हाँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही सराइकी जुबान दी ते क्या गाल है। ए साडा रोही दे विच जेड़े पीर बैठे हैं ते बाबा गुलाम फरीद साहब थी गए ते मुल्तान वाले, ए ते सही खुशबू आंदी है सराइकी दी। इत्थां भी असां जेड़ा है ना कदी कदी सराइकी दी महफिल लांदे हां। अच्छी गाल है, ते बड़ी खुशी। मैं वैसे पंजाबी हां, लेकिन मेरे दोस्त माशाल्लाह इत्थे सराइकी हैं, उन्हां नाल अच्छी थे। गिलानी साहब और भी हमारे लुटन में हैं दोस्त अहबाब। बड़ी मेहर, बड़ा अच्छा बहुत लगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, तंदल आपसे गाल इतनी अच्छी करके बड़ा गुफ्तगू अच्छा हुई, लगे और जनाब। ये सराइकी में गुफ्तगू हम भी कोशिश करेंगे अगले किसी प्रोग्राम में सराइकी में बात करें। डॉक्टर साहब, हम बस सिर्फ 1 मिनट रह गया ब्रेक पे जाने के लिए। एक छोटा सा सवाल है जो इससे जी, बनता है। जी, जी। जैसे भावलपुर इन्होंने कहा कि मुताल्लुक़ है और मुल्तान, तो वहाँ एक छोटी सी बहस ये भी चलती है रियासती और सराइकी की, वो क्या है? देखिए पहले थी, अब नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो डेरा गाजी खां या डेरा इस्माइल खां में बोली जाती थी उसे कहते थे डेरेवाल। जो रियासत बहावल में बोलती थे लोग कहते थे रियासती ज़बान है। जो मुल्तान में बोली जाती थी कहते थे मुल्तानी है। अच्छा। ज़बान एक है। तो फिर 1962 के करीब ना एक वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये फैसला हुआ कि इन लहजों को एक नाम दिया जाता है, वो है सराइकी। तो सारे लोग उस बात पर मुतफिक हो गए। मतलब इसको अब 50-60 साल हो गए, इस बात पे कोई मतलब इख्तलाफ नहीं है, सब इसको सराइकी कह रहे हैं और हर जगह पॉपुलर है ये नाम। बहुत ज़बरदस्त जनाब। आपने देखा कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर सैयद मकबूल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, वापस आइएगा, ज़रूर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदाब। नाज़रीन, वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। नाज़रीन, पिछली दफ़ा भी हमने आपसे तस्करा किया था और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे मुख्तलिफ़ हवालों से। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो है किताबों पे तबसरा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किताब भी हमारे इस्लाम चैनल उर्दू के तवस्सुत से, बज़्म सुखन के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुख्तलिफ़ क़ारीन नाज़रीन तक पहुँच सके, तो आप अपनी 2 किताबें हमें भेज सकते हैं। एक किताब यकीनी तौर पे हमारी यहाँ की लाइब्रेरी का हिस्सा बनेगी और एक पर हम तबसरा करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे बहुत से उर्दू अदब के क़ारीन नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देखते हैं उन तक आपका कलाम पहुँच सकेगा। आज हमारे पास जो किताब है उसका नाम है उर्दू बस्ती लंदन से। ये किताब मोहतरम यशब तमन्ना साहब ने तहरीर की है और अभी कुछ पिछले दिनों ही इसकी तकरीब इजरा पाकिस्तान में भी हुई, लंदन में भी यकीनी तौर पे होगी। इससे पहले यशब तमन्ना साहब की किताब तन्हाई के नाम से किताब आ चुकी है जो उनकी मशहूर गज़लों की किताब थी और वो बहुत खूबसूरत, उसको भी पजीराई मिली थी। इसी तरह जो ये किताब आई है उर्दू बस्ती लंदन से, इसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ अंशाइए लिखे हैं, मुख्तलिफ़ किताबों पे तबसरे लिखे हैं, मुख्तलिफ़ तकरीबात के अंदर की गई तकरीरों को
انہوں نے جمع کیا ہے، جو مختلف شعراء اور ادیب اور اس طرح کے دوسرے پروگرامز میں جو انہوں نے پڑھی تھیں اس پر انہوں نے اس کو کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ اس میں لگ بھگ 23 انشائیے اور مضامین ہیں جو مختلف ادبی ہستیوں کے حوالے سے لکھے گئے ہیں۔ چند ایک کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ناصر کاظمی پہ اس پہ لکھا گیا ہے، جناب ظفر اقبال صاحب کے اوپر لکھا گیا ہے، ساقی صاحب کے حوالے سے کچھ بات ہوئی ہے یقینی طور پہ، اختر ضیائی صاحب پہ بات ہوئی ہے، حبیب حیدرآبادی صاحب پہ ہوئی ہے، باسر کاظمی صاحب پہ بھی ہوئی ہے، اور بہت سے رضا علی عابدی صاحب پہ ہوئی ہے، ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب پہ ہوئی ہے، سلیم فگار پہ ہوئی ہے، سیمی برلاس صاحبہ پہ ہوئی ہے، اور فاروق ساغر صاحب پہ ہوئی ہے۔ ایئر کموڈور ایم عالم صاحب کے حوالے سے جو کتاب ہے اس پر بھی ان کا تبصرہ ہے، بہت خوبصورت ان کی کتاب ہے۔ فرخندہ رضوی صاحبہ کے اوپر بھی ان کا جو مضمون ہے وہ اس میں شامل ہے۔ آپ یقیناً یہ کتاب پڑھیے، اردو بستی لندن سے۔ اس میں آپ کو یہاں کی تاریخ اور جو کچھ ادب کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے، ادب کس حوالے سے لکھا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ سمت جو ہے آپ کو معین کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یقینی طور پہ آپ یہ کتاب پڑھیے، اردو بستی لندن سے۔ اس کے مصنف ہیں محترم یشب تمنا صاحب۔ تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، پہلے کال لے رہے تھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم۔ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں۔ افضال صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں، جرمنی سے کال کرتے ہیں۔ جی کیا حال ہے جناب؟ عرض ہے جی، اے جڑے بولیندے نے سراکی دیس کلچر دی کرن چنگی راکھی، واہ، اسی بھاویں ہاں پنجابی سرائکی شاعری دے بھی بن گئے ہاں ساتھی۔ اوکے جی، اللہ بہت شکریہ، مہربانی۔ مختلف کالرز کال کرتے ہیں، اپنی بات بھی کہتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک کالر اور ہیں جی، ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں ڈاکٹر سمانا عابد بات کر رہی ہوں اسٹیون ایج سے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، اور میں ڈاکٹر مقبول صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں کہ بہت بہت اچھا پروگرام چلا رہے ہیں اور بہت اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں سرائکی کے حوالے سے۔ اصل میں میرا تعلق بھی ملتان سے ہے اور سرائکی فیملی سے ہے، تو میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ واہ، تو آپ سرائکی میں بات کریں نا ڈاکٹر صاحب سے؟ ہاں جی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بیسکلی میرا تعلق وہاں سے ہے، لیکن میری سرائکی اتنی اچھی نہیں ہے۔ چلیے کوئی نہیں، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی آپ کی سرائکی۔ ہاں جی، تو ہماری بھی اچھی ہو گئی ماشاءاللہ سے سرائکی، تو یقینی طور پہ آپ کی بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ تو سیکھنے کا عمل ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو چل رہی تھی سرائکی کے حوالے سے، بات ہوئی کافی، لیکن ہمیں ایک بڑا خوشگوار ایک جھونکا ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ آپ نے صرف پنجابی یا سرائکی میں ہی نہیں، اردو میں بھی بڑا کمال شاعری کی ہے۔ بالکل جناب، دیکھیں جی، اردو تو ہماری قومی زبان ہے، تو اور زبانیں ساری جیسے میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ محبت کے قابل ہوتی ہیں، جی میٹھی ہوتی ہیں۔ میں اردو کے غزل پیش کرنا چاہتا ہوں جناب۔ ارشاد۔ سوچ احساس طلب ہے تو اثر پیدا کر، واہ، سوچ احساس طلب ہے تو اثر پیدا کر، اپنے الفاظ میں ترتیب ہنر پیدا کر، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور اپنے ہاتھوں پہ کوئی چاند صدا کا اترے، واہ، اپنے ہاتھوں پہ کوئی چاند صدا کا اترے، ہاں کوئی پھول سا چہرہ تو ادھر پیدا کر، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور معترض اس پہ ہیں کچھ لوگ کہ خاموش رہیں، معترض اس پہ ہیں کچھ لوگ کہ خاموش رہیں، ان کہی کریائے محسوس شرر پیدا کر، کیا بات ہے، جس طرف آنکھ اٹھے لاش تڑپ اٹھتی ہے، کیا بات ہے، جس طرف آنکھ اٹھے لاش تڑپ اٹھتی ہے، تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، کیا بات ہے، جس طرف آنکھ اٹھے لاش تڑپ اٹھتی ہے، تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، اور آئینے اپنے تئیں اس کے تمنائی ہیں، آئینے اپنے تئیں اس کے تمنائی ہیں، دیدائے حسن ادا شوق نظر پیدا کر، کیا بات ہے، اور میں اسے ڈھونڈنے نکلا تھا صدا کی صورت، میں اسے ڈھونڈنے نکلا تھا صدا کی صورت، اس سا مقبول کوئی خاک بسر پیدا کر، واہ واہ واہ، اس سا مقبول کوئی خاک بسر پیدا کر، سوچ احساس طلب ہے تو اثر پیدا کر، اپنے الفاظ میں ترتیب ہنر پیدا کر۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ آپ نے کوئی وصیت بھی فرمائی ہے شعر میں، وہ ذرا وصیت سنا دیجئے۔ آپ صبح ایک وصیت کر رہے تھے شعر کے حوالے سے، آپ نے بڑا اچھا ایک شعر ہمیں، میرے خیال میں دفن ہونا ہے اس کی آنکھوں میں، جی دفن ہونا ہے اس کی آنکھوں میں،
یہ میری آخری وصیت ہے. واہ کیا بات ہے. دیکھیے خواہش ہے شاعر کی جو بھی ہو, دفن ہونا ہے اس کی آنکھوں میں, یہ میری آخری وصیت ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. دیکھیں نا کمال یہ ہے کہ آپ دونوں زبانوں پہ ماشاءاللہ عبور رکھتے ہیں. ظاہر ہے اردو قومی زبان ہے, سرائیکی مادری زبان ہے, تو آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے. اب میں چاہوں گا کہ واپس ہم سرائیکی کی طرف آئیں اور سرائیکی میں کوئی کلام سنیں. نظمیں آپ نے بہت خوبصورت ہمیں سنائی تھیں, اس سے پہلے بھی ہم چاہتے ہیں کچھ سنیں. پہلے میں غزل پیش کر رہا ہوں سر. دلڑی کھس گئے کھلدیں کھلدیں, دلڑی کھس گئے کھلدیں کھلدیں, کر بے وس گئے کھلدیں کھلدیں, اور قلم دے کر کے ٹوٹے ٹوٹے, قلم دے کر کے ٹوٹے ٹوٹے, ویٹی مس گئے کھلدیں کھلدیں. کیا بات ہے. اور اوندے دل دی منشا میکوں, اوندے دل دی منشا میکوں, جوگی ڈس گئے کھلدیں کھلدیں. کیا بات ہے. اور آدھا آؤ کہنا آساں, آدھا آؤ کہنا آساں, کیتی بس گئے کھلدیں کھلدیں. کیا بات ہے. اور دل دی وستی دے ہنجواندہ, دل دی وستی دے ہنجواندہ, اج می وس گئے کھلدیں کھلدیں. کیا بات ہے. اور زرار صاحب میں نے جب یہ غزل محسن نقوی کو سنائی نا, جی شہید محسن نقوی کو, جی اردو ادب کا بہت بڑا نام تھا, جی, تو انہوں نے فوراً مجھے اپنا سرائیکی کلام سنایا محسن نقوی صاحب نے, کہ کدی جگ رس گیا ہے روندیں روندیں, کدی جگ رس گیا ہے روندیں روندیں, کدی ہاں ہس گیا ہے روندیں روندیں, میری تصویر تو کنڈ کر کے سم پہ, سرانا پس گیا ہے روندیں روندیں. ہائے 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 کیا بات ہے. میری تصویر تو کنڈ کر کے سم پہ, سرانا پس گیا ہے روندیں روندیں. کیا بات ہے. میں نے فوراً اس کا جواب دیا تھا. میں نے کھلدیں کھلدیں سنائی کہ ہنستے ہنستے روندے روندے سنائی دی. شاعر تو آپ کو پتا ہے وہ تو جواب کرتے, اور ہم نے اس سے پہلے بھی محسن صاحب پہ پروگرام پچھلے ہفتے کیا تھا, تو ہم نے ان کے بارے میں بتایا تھا, کیونکہ پچھلے جنوری کے فرسٹ ویک میں ہی ان کی شہادت کے حوالے سے بات ہوئی تھی. جی اور کوئی کلام اگر ہم سنانا چاہیں, میں سنانا چاہیں آپ سرائیکی. ایک نمکین غزل ہے. ارے واہ نمکین تو ضرور, کیونکہ یہ ایک آپ کی خصوصی ناظرین, یہ بہت خوبی ہے ان کے اندر کہ یہ مزاح بھی لکھتے ہیں, سرائیکی میں بھی لکھتے ہیں, اردو میں بھی لکھتے ہیں, یہ مطلب گیت بھی گا لیتے ہیں اور ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں. بڑی کوالٹیز ہیں ان کے اندر. ایک کوالٹی کا ہم اور نمونہ جو ہے پیش کر رہے ہیں ہمیں. جی جناب ارشاد. مزاحیہ غزل سرائیکی دی. پیار کو ازما کے دیکھ گدے, پیار کو ازما کے دیکھ گدے, اپنا بٹھا بلہا کے دیکھ گدے. واہ. پیار کو ازما کے دیکھ گدے, اپنا بٹھا بلہا کے دیکھ گدے, اوندے منہ دے ودھر نہیں ویندے, اوندے منہ دے ودھر نہیں ویندے, اساں اینک لا کے دیکھ گدے. واہ. اور دل دھڑک دے بے سرا ہوندا. اچھا. دل دھڑک دے بے سرا ہوندا, اساں تبلا وجا کے دیکھ گدے. واہ. دل دھڑک دے بے سرا ہوندا, اساں تبلا وجا کے دیکھ گدے, ول وی ہیرو نہیں بن سگے مقبول, ول وی ہیرو نہیں بن سگے مقبول, فلمی گاون سنا کے دیکھ گدے. کیا بات ہے. پیار کو ازما کے دیکھ گدے, اپنا بٹھا بلہا کے دیکھ گدے. کیا بات ہے. اچھا عموماً جب آپ مشاعروں میں جاتے ہوں گے تو آپ سے کس قسم کی فرمائش زیادہ کی جاتی ہے؟ مزاحیہ شاعری. مزاحیہ شاعری کی, کیونکہ لوگ مصیبتوں سے مشکلات سے تنگ آئے ہوئے آگے مشاعرے میں, پھر وہی رونے دھونے کی بات, لب و رخسار کی شاعری, جی ہجر و فراق کی شاعری. اب لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں مشاعرے میں. آپ دیکھیں کہ مزاحیہ مشاعرے بھی زیادہ ہٹ ہوتے ہیں, مزاحیہ شاعر بھی زیادہ ہٹ ہوتے ہیں. اب آپ ایک لفظ ہے نا ماں بولی, ہر کوئی کہتا ہے جی ماں بولی, اب اس کو پیو بولی کیوں نہیں کہتے؟ صحیح بات ہے, ہر کوئی کہتا ہے ماں بولی ہے. تو میں نے اکثر مشاعروں میں قطع سناتا ہوں ماں بولی. جی شاد. کہ بے شک آکھو پہلے تولو ول بولو, میں اے اوکھا تول نہیں سکدا. اچھا. بے شک آکھو پہلے تولو ول بولو, میں اے اوکھا تول نہیں سکدا. سنو ایک ماں بولی کیوں آدھن, پیوش ہوتا تھا گھر کچھ بول نہیں سکدا. واہ واہ, بہت اچھی بات ہے. اب یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ کہاں اجازت ہوتی ہے خامد کو بولنے کی. صحیح بات. تو یہ مطلب ہے. اسی طرح سے میرا ایک ہے نادرا. نادرا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے جہاں یہ شناختی کارڈ بنتے ہیں. اب نادرا کا لفظ ظاہر ہے خاتون کا نام ہے, خاتون کا نام ہے. تو میں جا کے یہ قطع پیش کرتا ہوں کہ شناختی کارڈ بنوا کے آئیم تم بیگم بولی, شناختی کارڈ بنوا کے آئیم تم بیگم بولی, پہلے اے دسائے نادرا کیا ہے, اور اساں روز تا پکیندے ہیں چاول, اے دسائے جو ہی چاولا کیا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. بس یہ گپ شپ میں کر دیتے ہیں. نہیں یہ تو پھر ہمیں اور سننے ہوں گے, تو کچھ اور سنائیں. تو کتاب بہت اچھے. آٹو موبائل دوڑا ہے. اب آٹو موبائل کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دل موٹر تے یار ڈرائیور,
विच खास वफा पेट्रोल है, वाह दिल मोटर ते यार ड्राइवर विच खास वफा पेट्रोल है, इश्क मोबाइल ते बैटरी अखियां विचों निकलन लाइट दे शोले, वाह जबान हारन बैठी यार पुकारे अगू तन सड़क क्या बोले, वाह जबान हारन बैठी यार पुकारे वाह। अगू तन सड़क क्या बोले, ब्रेक ते हैंडल यार दे कब्जे भाਵੇਂ तेज चलावे या होले। क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो हर चीज तो महबूब के हाथ में होती है जनाब, जिस तरह से चाहे। तो ये गपशप होती है, जाहिर है कि इसके अलावा जो एक शायरी, रोमानी शायरी है, वो भी पसंद की जाती है मुशायरों में। बिल्कुल, मुशायरों में तो यही चलता है, सीधी सी बात है। जो संजीदगी है वो किताबों में नजर आती है, और जिसको किताब से दिलचस्पी होगी वही उस तक जाएगा, वरना मुशायरों में तो शायर को यही पढ़ना पड़ता है, वरना बड़े से बड़ा शायर फेल हो जाता है। तो हम मुशायरों में जिस तरह की मुशायरे बहुत हिट होते हैं, मुल्तान में बहुत मुशायरे होते हैं, और सालाना मुशायरे हैं, और हज़ारों की तादाद में। और जब लोग सुनते हैं ना सोहेल साहब, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। अच्छा, वो शाकिर शुजाबादी हों, वो अजीज़ शाहिद हों, वो इकबाल सोकड़ी हों, जितने नामवर शायर हैं हमारे सराकी वसेब के, उनको लोग ऐसे सुनते हैं संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ, और फिर अप्रिशिएट तो आपको पता है फिर किस तरह से किया जाता है। सराकी शायरों की, मुशायरों की जो रिवायत है बहुत मजबूत है सर, और बहुत पसंद किए जाते हैं। अच्छा, ये जो आपने जैसे नाम लिया शाकिर शुजाबादी साहब का या दूसरे शोरा का, इनका सराइकी कलाम तो मशहूर है, क्या ये उर्दू में भी कलाम कहते हैं या सिर्फ सराइकी में मोस्टली इनका? मोस्टली सराइकी है। शाकिर शुजाबादी ने भी कुछ उर्दू में शायरी की है, अच्छा, लेकिन जैसे अजीज़ शाहिद का है, उनके जो मजमूए छपे हैं सारे सराइकी के हैं। सही, मतलब ज़ाहिर है जिस चीज़ की डिमांड है, मैं जैसे मैंने आपको कहा है कि अकादमी अदबियात इस्लामाबाद बहुत बड़ा इदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, उसने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा किताबें सराइकी ज़बान में छपती हैं। अच्छा, आपका हमने देखा कि आपकी कुछ किताबें जो हैं वो दरसी तालीम के हवाले से भी आपकी हैं, तो वो क्या है, उसकी कुछ तफसीलात बताइए हमें। देखिए जी, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में सराइकी ज़बान फले फूले। अब अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी ज़बान के लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भर्ती हो गए हैं, शोबे खुल गए हैं। BA में, FA में पहले जब तालीम आई सराइकी ज़बान में, तो हमने जनाब वहाँ किताबें लिखी। मैंने एक ठडियाँ हीला थी, BA के पेपर के लिए एक शौक़ पन थी, और ऑप्शनल के लिए थी लाल मोती, ताकि स्टूडेंट्स को मवाद मिल जाए। जो सिलेबस के अलावा जो एक मतलब है कि रहनुमाई के लिए किताबें होती हैं ना, ताकि लोग सराइकी ज़बान को समझें भी सही, और जिन्होंने BA में या इंटर में, मैट्रिक में सराइकी रखी है, तो उनको कोई गाइड बुक्स भी हों ताकि उनके लिए आसानी हो। तो ये 3 किताबें मैंने लिखी। अच्छा, आपने ये सराइकी कायदा भी हमें दिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो नौजवान हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद फिर हम आपका कलाम सुनेंगे। हमने उमूमन ये देखा है कि जो ज़बानें होती हैं, ख़ासकर हमारे यहाँ एक अलमिया है कि पाकिस्तान में कि उर्दू के हवाले से भी, और जो सूबाई ज़बानें हैं या जो इलाक़ाई ज़बानें हैं, अगर उनमें आला तालीम हासिल भी कर लें या बहुत तालीम हासिल भी कर लें, तो क्या कोई स्कोप है कि नौजवानों को उससे कोई फ़ायदा होगा? पहले नहीं था, अब कुछ है। अच्छा। और होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अब पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 50 के करीब सराइकी लेक्चर भर्ती किए हैं सर। अच्छा, जो ये बहुत थोड़े हैं। और इत्तेफाक की बात यह कि इन सारों के इंटरव्यूज़ में मैं शामिल था, कि मैंने बतौर एक्सपर्ट जो है सराइकी के उनके इंटरव्यू लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेक्चर्स के, मेल और फीमेल के। अब ये रोज़गार तो मिला, लेकिन सिर्फ 40-50 आदमियों का। अब इतनी तहसीलें हैं सराइकी वसेब की, ज़िले हैं, तो वहाँ जो कॉलेज हैं उनमें अभी सराइकी की पोस्टें नहीं दी गई। तो अगर उनको दी जाए तो स्कोप बनता जा रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटियों में शोबे खुले हैं, वहाँ भी कुछ, लेकिन वो महदूद हैं। तो मतलब लैंग्वेज का जो एक शोबा है, जैसे अभी अब हम लंदन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया की ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, तो इसी तरह से सराइकी आहिस्ता आहिस्ता मतलब पनप रही है। जो हक है उसे नहीं मिला, लेकिन अब कुछ आगाज़ हो गया है। बहुत अच्छी बात आपने की। ज़ाहिर है ज़बानों के हवाले से तो ये मसले मसाइल चलते रहते हैं, अंग्रेज़ी का राज है जनाब, हर तरफ वही चलता है। अच्छा, हम चाहेंगे, वक्त की बहुत किल्लत है, तो कोई एक हम आपकी भरपूर से जो एक नज़्म आपने हमें सुनानी थी, जो हमने आपसे कहा था, फरमाइश की जी, वो सुना। नज़्म है अजीज़ शाहिद की। जी, शाद। और वो नज़्म का उन्वान है मेरे वस होवे। हाँ, बाकरवाल, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं उसका बता दूं कि बाकरवाल ना शुमाल की तरफ से एक बिल्कुल ब्लैक कलर का बादल उठता है, अचानक नुमादार होता है और मूसलाधार बारिश होती है, उसके बाद फ़ौरन वो गायब हो जाता है। तो सराइकी में कहते हैं बाकरवाल उठ्या आंदे। अच्छा। बाकरवाल वो शदीद ब्लैक कलर का जो बादल है और मूसलाधार बारिश बरसाने वाला है, उसका इस्तेमाल हुआ है इस नज़्म में। तो नज़्म है मेरे वस होवे।
عزیز شاہد ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے سرائکی وسیب کے. میرے وس ہووے میں ترٹ پواں تیرے پیر چما تیرے پنتھ چما تیرے راہ دی دھوڑ دھمال چما. میرے وس ہووے میں ترٹ پواں تیرے پیر چما تیرے پنتھ چما تیرے راہ دی دھوڑ دھمال چما تیرے خال چما لب لال چما تیرے منہ دی ہک ہک گال چما. تیرے خال چما لب لال چما تیرے منہ دی ہک ہک گال چما چم دیکھاں سیند سندور بھری تیرے سر دا ہک ہک وال چما. چم دیکھاں سیند سندور بھری تیرے سر دا ہک ہک وال چما میرے وس ہووے میں وس پواں تے کو بن کے با کر وال چما. میرے وس ہووے میں وس پواں تے کو بن کے با کر وال چما میری لوں لوں لوندھی لمس تیرا نس نس دے دیوے بال چما. میری لوں لوں لکھ لکھ لب ہوون بے انت لباں دے نال چما میرے وس ہووے میرے وس ہووے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوبصورت آپ نے جو ہے ہمیں یہ سرائکی کے خاص کر کے آخر میں جو نظم سنائی، بہت آپ کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ہمارے لیے بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ سرائکی زبان کے حوالے سے کوئی شاعر موجود ہوا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور اسلامی چینل کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک کوشش کی. وہ کوشش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں، علاقائی ہیں، ان کو جوڑا جائے، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے، کیونکہ زبانیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں. زبانیں کبھی بھی منافرت نہیں سکھاتی. زبانیں ہمیشہ جو ہیں وہ اپنے عروج و زوال کی داستانیں اپنے اندر قید رکھتی ہیں. تو ان چیزوں کو اسلام چینل اردو اور بزم سخن نے بھی ضرور محسوس کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہمارے ڈاکٹر مقبول صاحب یہاں لندن تشریف لائے ہوئے ہیں تو ان سے ایک پروگرام کیا جائے. ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ سرائکی کلام سنا جائے، سرائکی کے حوالے سے اپنی جو معلومات ہیں، جو ڈاکٹر صاحب کی معلومات ہیں، وہ آپ تک بہم پہنچائی جائیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ ہمیں بتائیے، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہم نے آج ایک کتابوں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ ہمیں کتابیں بھیج سکتے ہیں. اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب عرض ہے.